बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को इमरान खान की रिहाई का खौफ खाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब अमेरिका चले गए हैं, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, मोहम्मद बिन सलमान से मिन्नत समाजत कर रहे हैं। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी चीन की बात कर रहे हैं, वो चीन जा रहे हैं। ये सब बातें हो रही हैं। इससे ये नज़र आ रहा है, तज्जियाकार बाखबर लोग ये कह रहे हैं कि 5 नवंबर को अमेरिकी इलेक्शंस हैं और ट्रंप आ रहा है। और बकौल मुशाहिद हुसैन सैयद के, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी समझते हैं, चीन के इस्टेब्लिशमेंट को भी समझते हैं, वो बारहा ये कह चुके हैं कि बस एक फ़ोन आएगा और उसके बाद यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी, तो उससे पहले पहले मामलात को कुछ ठीक कर लेना चाहिए। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, ये अब ये सोच रहे हैं कि करना क्या है, क्योंकि हुकूमत को ये खौफ है कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ मामलात दूसरी तरफ ले जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब ये जाकर कहना चाहते हैं मोहम्मद सलमान से कि देखें इमरान खान आ गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा, वो अजीब आदमी है, वो इधर उधर कर सकता है, वो पता नहीं क्या करे। मिसाल के तौर पर रेकोटेक का मामला है कि सऊदी अरब को शेयर्स दिए जा रहे हैं उसमें, तो पता नहीं, हो सकता है वो कहे जी दोबारा रिविजिट करते हैं, ये किस तरह से हो गया, पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 10% रह गए हैं, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के पास शेयर्स, तो क्या बनेगा। इस तरह की बातें पता नहीं है वो क्या क्या इसमें कह सकते हैं। ज़रा अपना केस उन्होंने पुट करना है वहाँ पर जाकर कि इमरान खान बड़ा बुरा होगा। तो नवाज शरीफ साहब जो है अमेरिका गए हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं जी वो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग अहम हों उनसे बात करना चाह रहे होंगे, ज़ाहिर है वो सिर्फ कोई निजी दौरे पर नहीं गए होंगे। ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें मुलाकातें तो छुपा कर की जाती हैं। आखिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आने से पहले लंदन में भी बहुत सी मुलाकातें की, जिसको इमरान खान लंदन प्लान कहते हैं। वो भी फिर बाद में सबको नज़र आया, काजी फाइज ईसा की सूरत में हो या दीगर अहदेदारों की सूरत में हो, वो सब चीज़ें नज़र आईं। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक तरफ ये दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि वजह ये है कि अगर इमरान खान की रिहाई इस तरह से अचानक होती है कि जी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कह देती है कि बस ये आप काम समेटें, ये क्या हो रहा है, तो उससे पहले पहले कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ माहौल बन जाए। ये ना हो कि लगे कि जनाब ये तो यानी बस अचानक से ही हो गया, बाहर से आया और उनको मानना पड़ गया, या ये कि अदालतें ही, क्योंकि अब चीफ जस्टिस आ गए हैं, वहाँ पर एक अलग खौफ पैदा हो गया हुआ है कि कहीं सारा हमारा जो 26वीं आईनी तरमीम का अमल था ये उल्टा ही ना पड़ जाए, रिवर्स ना हो जाए कि जस्टिस याहिर अफरीदी कहें कि भाई मैं 3 साल के लिए भी जो चीफ जस्टिस बन रहा हूँ, मेरे पास 8 साल हैं, और जो आइन की मंशा थी कि सीनियर मोस्ट को होना चाहिए, तो फिर इस तरह से मेजॉरिटी जजेस सब डट जाएं और वो कहें जी मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस है और मैं उसके बाद चीफ जस्टिस बाद में बनूंगा अपनी बारी पर। अब हुकूमत को ये भी खौफ खाया चला जा रहा है कि फिर अदालतें आज़ाद हो रही हैं और इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल गया, वहाँ पर इंसाफ हो गया, तो फिर क्या बनेगा, क्योंकि काजी फैसला चले गए हैं। इसी तरह से इमरान खान का अदालतों से रिहा होना वो बड़ा मसला बन जाएगा निज़ाम के लिए। तो लिहाजा उससे पहले पहले ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि इमरान खान वैसे भी कोई अब जुर्म तो साबित नहीं हो सका, कि उसको या तो बनी गाला शिफ्ट किया जाए, कुछ आसानियाँ पैदा की जाएँ। इसमें बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा से, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन ममालिक से, इसीलिए इमरान खान सब की बहनों को, इमरान खान की अहलिया को रिहा करना शुरू किया है ताकि ये लगे कि जी हम कोई इंसानी हुकूक़ की इतनी पामाली नहीं कर रहे। तो उसके लिए भी ये सब कुछ हो रहा है। तो कुछ इमरान खान को किसी हद तक रिलीफ दिया जाए किसी तरह का, कि कोई एक थोड़ा सा तासुरी डील का आ जाए, ताकि हमारा एक भरम रह जाए कि नहीं हम भी कुछ हैं, बजाय इसके कि बस कहानी ख़त्म हो जाए अचानक से। तो इसलिए अब कुछ चीज़ें चल रही हैं, जिनमें बकौल नजम सेठी साहब के, वो कह रहे हैं जी इमरान खान को कहा जा रहा है कि जी अब जाने दें, गुस्सा छोड़ दें, आपकी बारी अब आ जाएगी, अगली बारी ले लें, कर लें फ़लाँ। अब इमरान खान जिस तरह के आदमी हो कहेंगे जी बारियाँ यहाँ थोड़ी लेनी है हमने, हम तो आइन और कानून पर चाहते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन सब क्लियर हैं, वो मैंडेट चोरी हुआ है, क्या आप इस तरह से उस पर पर्दा डाल दें और मामला चलते रहें, फिर अगली दफ़ा क्या होगा। क्योंकि यहाँ तो ये हाल हुआ है कि चाहे वो मज़ार नकवी हों और जस्टिस इजाज़ुल एहसन हों, इन जजेस से एक वक्त में काम लिया गया, बाद में इनको टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया। अब जजेस भी ये समझते हैं कि ये हाल तो किसी का भी हो सकता है, तो लिहाजा बेहतर यह है कि इंडिपेंडेंट तौर पर काम किया जाए और यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, तो आप आइन और कानून के साथ चलें, इज़्ज़त भी बरकरार रहें। ये चीज़ें भी अब हुकूमत के लिए एक डर का बायस बनी हुई हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। इमरान खान सबसे फिर बातचीत की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से कोई रास्ता निकाला जा सके। और अब हुकूमत चूँकि जुडिशरी से डरी हुई है,
تو وہاں پر اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ حکومت اب چاہ رہی ہے کہ 6 ججز ہم مزید تعینات کر دیں، اپنے ججز لگا دیں. جو میجورٹی اس وقت ججز کی ہے وہ آزاد خیال ہیں، وہ آئین اور قانون کے ساتھ باضمیر باکردار ججز ہیں. تو ہم کوئی 2 نمبر لوگ لا کر لگا دیں، بے ضمیر ہوں، ہمارے نوکر ملازم بن کے رہیں. اور اس طرح سے ہم اس وقت یحییٰ افریدی صاحب جو بالکل ہی دوسری طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، منصور علی شاہ، منیب اختر ہوں، اطہر من اللہ جیسے ججز ہوں، دیگر ججز جو ہیں تو جو حق سچ کے ساتھ آئین قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو مائنورٹی میں کر سکیں. یہ بات بھی اب چل رہی ہے. لیکن اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ یہ بڑا لمبا پروسیس بتایا جا رہا ہے کہ یہ اچانک نہیں ہوگا، ایک جج کے حوالے سے بڑا عرصہ لگ سکتا ہے اور یہ بڑا لمبا پروسیس ہے. اور جب حکومت یہ کرے گی تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان پھڈا بہت زیادہ شدید ہو جائے گا. ابھی بھی چل رہا ہے لیکن وہ اتنا شدید ہو جائے گا کہ یہ کیا آپ پہلے آپ نے ڈاگ ججز کا کیا، اب آپ یہ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو کہاں تک جائیں گے؟ یعنی دیکھیے، ایک دفعہ یہ ہوا کہ قاضی فیصل صاحب نے سپریم کورٹ کو بے عزت کرایا، پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بار بار تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب بھی سوچا جا رہا ہے کہ 3 کی بجائے 5 کر دیں تاکہ پھر ہم اپنی مرضی کے جج اس کمیٹی میں بھی لگا دیں اور اپنی مرضی کے بینچز بنوایا کریں. یہ تک سوچا جا رہا ہے. تو کہاں تک جائے گی سپریم کورٹ؟ بالکل ایک کیا کہنا چاہیے، ایک پٹواری کی سی حیثیت رہ جائے گی سپریم کورٹ کی. ابھی تو آپ دیکھیں نا، ان کو سیشن جج کا ایک ایکولنٹ بنانے کی کوشش کی ہے 26ویں ترمیم کے تحت کہ بس سیشن جج جتنی ان کی حیثیت رہ جائے اور وہ آسانی سے سو موٹو بھی نہ لے سکیں، انسانی حقوق کو بھی نہ دیکھ سکیں، بینچز میں بھی کافی حد تک، ججز کی تعیناتی میں کافی حد تک ہمارا کنٹرول آ جائے. تو یہ تو اب مزید جو کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے تو بالکل ہی سپریم کورٹ کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اب کہیں ریزسٹنس تو آنی ہے، تو اتنا آسان نہیں ہوگا جو حکومت سوچ رہی ہے. اس کے علاوہ جناب آج علی محمد خان صاحب نے میڈیا کے سامنے آ کر کہا کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے مجھے عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی. میرا سب کو معلوم ہے کہ میں آخری گیند تک جنگ کرتا ہوں. میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی پٹیشن دائر کروں گا، بلکہ ہو گئے یہ انہوں نے کہا ہے. یہ دیکھیں، میں چاہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس صاحب پھر اپنی طاقت بتائیں کہ وہ اپنا حکم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. میں تحریک انصاف، وہ کہہ رہے ہیں جی میں پٹیشن کر رہا ہوں، درخواست دے رہا ہوں سپرنٹنڈنٹ جیل کے خلاف. اچھا، یہ بھی چارج شیٹ جس طرح ابوالاسناد ذوالقرنین کے خلاف ہے وہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. اب 2 ججز نے حکم دیا ہے کہ اعظم سواتی کو ٹائم ختم ہونے کے بعد 6:30 بجے جا کر کس طرح سے جسمانی ریمانڈ کے ذریعے پولیس کے حوالے کیا گیا، تو جج ابوالاسناد سے اس کا جواب لیا جائے. وہ معاملہ الگ چل رہا ہے، تو سپرنٹنڈنٹ جیل سے بھی اب جواب طلبی ہو رہی ہے. باقی جناب قاضی فائزہ صاحب کے خلاف جنہوں نے نعرے لگائے، ان کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے وہاں پر مقدمہ بھی درج کروایا جائے گا. لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ تو بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ان کی جائیدادیں ہیں، بہت کچھ ہے ان کے پاس، اور ان کی اہلیہ کے پاس تقریباً ان کے پاس وہاں پر فلیٹس کا بھی بتایا گیا، بہت کچھ بتایا. قاضی فائزہ کے جو اثاثے ظاہر کیے گئے، عبید بھٹی بتا رہے ہیں، جو خود انہوں نے ظاہر کیے، ان میں ان کے مطابق سرینہ عیسیٰ جو قاضی فائزہ کی اہلیہ ہیں، ان کے لندن میں 3 فلیٹ ہیں، بچے وہاں ہیں تو شاید گاڑیاں بھی ہوں گی، اب ویسے بھی رینٹ پہ تو آئی جاتی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے قوم کے پیسوں سے ہائی کمیشن کی گاڑی اور پروٹوکول کیوں لیا؟ 20 لاکھ کا عشائیہ بھی لے لیتے، پاکستان میں پروٹوکول مرسڈیز واپس نہ کرتے، وہاں پر سارا پیسہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں کیا مسئلہ تھا؟ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا دکھاوا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے جو انہوں نے کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ حکومت اس وقت پریشان اتنی ہے کہ کبھی کچھ بیان دیتے ہیں، کبھی کچھ. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوئی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جج چیف جسٹس نہیں بن سکے، اور یہ بہت غلط ہو گیا ہے. وہ بڑے لائق آدمی تھے، ان کو چیف جسٹس بننا چاہیے تھا. اچھا، خود ہی رکاوٹیں کھڑی کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپیٹنٹ جج ہیں، وہ ہمیشہ بطور ریفارمسٹ کام کرتے رہے، ان کا چیف جسٹس نہ بننا ملک کا نقصان ہے. ڈرے بھی ہوئے ہیں کہ جی یہ تو اب منصور علی شاہ اور یحییٰ افریدی تو سپریم کورٹ کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، تو وہاں بھی ان کو خوف کھایا جا رہا ہے اور اس طرح کے یہ بیانات دے رہے ہیں. آخر میں جناب یہ خبر بھی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم اب اس پر مقدمہ کریں گے برطانیہ میں قاضی فیصل کے ساتھ جو کچھ ہوا، لیکن اس کو آگے وہ کیسے بڑھائیں گے. اچھا، عمران ریاض خان نے کہا ہے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ نے بھانپ لیا ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آ رہی ہے، امریکہ کی مدد سے عمران خان کا پتہ صاف کیا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف امریکہ میں یہ آفر کر سکتے ہیں کہ امریکہ یا اسرائیل کے ایران پر حملے کی صورت میں ہم ایران کا ساتھ نہیں دیں گے، اسرائیل کی خاموش حمایت جاری رکھیں گے، تو لہٰذا آپ ہم پہ ہاتھ رکھیں.
تو ظاہر ہے آپ جائیں گے اور آپ کہیں گے جی عمران خان تو بڑا برا ہوگا، یہ فلاں کر دے گا، یہ کر دے گا، اس نے آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہوا ہے، تو یہ تو بات نہیں سنتا. ہم تابع دار، ہم نوکر، ہم خادم، ہمیشہ ہم نے آپ کی حمایت کی ہے. آپ دیکھیے میرا تو بھائی ہمارا وزیر دفاع بھی کہتا ہے خواجہ آصف کہ جی ہمیں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں آپ کے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ مانگنے نہیں آیا، مجبوری ہے. تو ہمارا آپ دیکھیے سی وی کیسی ہے، ہماری خدمت گزاری کو دیکھیے. عمران خان تو کوئی پتہ نہیں ڈیپینڈنٹ آدمی ہے. تحریک انصاف کے لیے ایک اور اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد پہلی دفعہ یہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، اور اس کے بعد پھر وہ واپس کہا جا رہا ہے روانہ ہوگی خیبر پختونخوا. اب یہ خیبر پختونخوا جانا بھی بہت سے لوگ کئی بات کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے کچھ رہنما کہتے ہیں کہ جی ان کو پھر لاہور سے گرفتار کرنے کا بھی پلان تھا، اس وجہ سے ان کو خیبر پختونخوا بھیجا گیا، وہاں وہ گئی ہیں. ابھی لاہور کے حالات یہ ہیں کہ جی اسموگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب لاہور میں سمارٹ لاک ڈاؤن یا گرین لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں شہر کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسکول بھی بند ہو سکتے ہیں، دفاتر میں گھروں سے کام کیا جائے. اب یہ اسموگ کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اتنی آلودگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کا کوئی مستقل حل تلاش نہیں کیا جا رہا، نہیں کر پا رہے. ہر سال یہ اسموگ کا دھواں اور گرد اور پولوشن مکس ہو کر مل جاتے ہیں اور اس سے اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں کہ دنیا میں نہیں دیکھا گیا اتنا آلودہ شہر کوئی ہو. دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ شہر اب لاہور ہو چکا ہے، ریکارڈ بن رہا ہے، پچھلا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے، اور یہ ایک نیا ایک موسم بن چکا ہے. موسم میں جس طرح کبھی گرمی، سردی، خزاں، بہار، اور اب یہ اسموگ کا سیزن آ گیا ہے اور یہ کئی ہفتے جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یہ ایک ایسے لگتا ہے کہ ایک قدرتی آفت بن گئی ہے ہم سب کے لیے. تو حکومتوں سے تو کیا امید رکھنی ہے، بس وہ یہی کر سکتے ہیں لاک ڈاؤن لگا دیں. مصنوعی بارش کا سنتے تھے، اس کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا کیا جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.